ویلکم بیک ناظرین اسمگلرز ہوں یا ذخیرہ اندوزی کرنے والے ملوث وہ افراد ہو، ضلع کماڑی ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا اور بالخصوص جو یوسف کوٹ ٹرمنل کے اطراف کے علاقے وہاں پر جو ہے وہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہوا اور اس کے بعد دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد، اتنی بھاری مالیت کا اسمگل شدہ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے گوداموں کے اندر وہ سامان نکل رہا ہے کہ لوگ دیکھ دیکھ کے تھک گئے، کیونکہ جب افسران نے ریڈ ماری تو ایک تو گودام میں بڑی تعداد میں سامان برآمد ہوا۔ صرف یہی نہیں، صرف اس کو گنتی کرنے کے لیے صبح شروع ہوئے تو شام تک گنتی جاری رہی۔ اسی حوالے سے جو کاروائیاں اس وقت بالخصوص کراچی کے علاقے جو ڈسٹرکٹ ہے کیماڑی ادھر چل رہی ہے، اس حوالے سے ٹیلی فون لائن پہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا صاحب۔ میں ان سے جان لیتا ہوں سر کتنی بڑی کاروائیاں اب تک ہو چکی ہیں، ان کاروائیوں میں کتنی مالیت کا مال سامان جو ہے وہ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا اور کتنی کوانٹٹی میں کیا کیا تھا یہ؟ جی السلام علیکم، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بیسیکلی جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ کوئی نگران جو سندھ حکومت ہے اس کا ایک بہت بڑی ترجیحات میں سے ایک ترجیحات یہ ہے کہ جو اسمگلنگ اور اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کو جو ہے نا ڈسکریج کیا جائے، چونکہ یہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو پوری طرح سے متاثر کرتی ہے۔ اور جو ہمارا ساؤتھ زون کا ضلع کیماڑی ہے جو کہ بلوچستان کو ٹچ کرتا ہے، وہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے چونکہ یہاں پر اسمگلنگ اور اس کے علاوہ جو ہے ذخیرہ اندوزی اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز رہا ہے ماضی میں۔ اور ان دونوں جو ہیں ایکٹیویٹیز ہیں ان دونوں کا آپس میں بہت تعلق ہے کہ جو لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں وہی پھر چیزوں کو کسی کا پر اسٹور کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے اس کو بعد نئی اکانومی کے اندر جو ہے وہ انفلٹریٹ کراتے ہیں، اس کے ذریعے پرائس کنٹرول کرتے ہیں اور اس طرح سے بہت زیادہ جو ہے وہ عوام کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ ہم نے جو حالیہ کارروائیاں کی ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے بھی گودام ہیں جن میں کہوں گا کہ کروڑوں روپے کا، اگر اربوں کا نہیں کم از کم ٹینس آف کروڑ جو ہیں ان کا وہ جو سامان ہے وہ ہم نے برآمد کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی غذائی اجناس ہوں جیسے کہ چینی ہے، اس کے علاوہ میز ہے، گندم ہے، چنا ہے، اور اس کے علاوہ جو روزمرہ زندگی کی ڈفرینٹ آئٹمز ہیں جیسے کہ دودھ، خشک دودھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس ہیں، اس کے علاوہ عام استعمال کی اشیاء ہیں جیسے کہ ٹائر ہے۔ لوگ نہ صرف اس کو اسمگل کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے بہت بڑے بڑے گودام بنائے ہیں جہاں پر چیزیں اسٹور کی جاتی تھی۔ تو ہم نے اب یہ شروع کیا ہے کہ یہ چونکہ دور دراز کا علاقہ ہے جہاں پر جس کو براڑی سر علاقہ کون سی بولتے ہیں۔ مقامات پہ ریڈز ہوئی ہیں یہ ذرا بتائیے گا، اور کتنی مالیت کی یہ سامان اور کیا کیا چیزیں جی تھیں؟ یہ جیسا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ماچکو تھانہ اور سعید آباد تھانہ، یہ بلدیہ روڈ کے ساتھ ہی دونوں تھانے پڑتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے جو ابھی ریسنٹلی کارروائیاں کی ہیں اس میں تقریباً کوئی 40-50 کروڑ روپیہ جو ہے اس کا یہ سامان ہم نے جو ہے برآمد کیا ہے۔ اور 40-50 ایک کروڑ دوسرا ریٹ جو ہم نے کیا ہے اس میں جو چینی ہمیں ملی ہے اس اور دیگر جو غذائی اجناس ملی ہیں اس کی مالیت تقریباً 1 ارب کے قریب ہے۔ 1 تو آپ ارب کے قریب یہ گوداموں میں جی ہاں، موجود تھا سر؟ جی جی بالکل۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر اسٹور کی جائیں اور بعد میں جب اکانومی کے اندر اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے اپنے وقت کے مطابق تو یہ کنزیومر رائٹس کے کتنے خلاف ہے اور اکانومی کے لیے کتنا ڈسرپٹیو ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، یہ ایک سوال ہے بڑا عاجزانہ طور پہ شہریوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی کارروائیاں آج نگراں حکومت میں ہو رہی ہیں، مگر یہ آج تو سلسلہ شروع نہیں ہوا، اس سے قبل بھی تھا، تو ماضی میں اتنی بڑی بڑی کارروائیاں جو ہیں وہ سامنے کیوں نہیں آ پاتی، کیوں گرفتاریاں اس وقت نہیں آئیں؟ تھوڑا سا یہ عاجزانہ طور پہ اگر آپ بتا سکیں۔ جی جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ چونکہ ترجیحات کی بات ہے تو پہلے جو تھی ترجیحات وہ ڈفرینٹ جیسے ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرائم کنٹرول جیسے ہے یا پھر اس قسم کے دیگر جو پروجیکٹس ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ابھی حالیہ ہمارے پاس جو سیٹ اپ ہے اس میں ہم نے ترجیح یہ رکھی ہوئی ہے کہ نیشنل اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ان ایکٹیویٹیز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اور جس کے نتیجے میں پولیس بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے۔ اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے ماضی میں ممکن ہے کہ جو لوکل پولیس ہے وہ اس کے اندر ان کی انوالومنٹ بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ان کا کوئی کردار رہا ہو، مگر اب
الحمدللہ ہم جو سندھ پولیس ہے، کراچی پولیس، نہیں سر، جس وہ طرح بالکل اس کارروائیاں کو ہو رہی ہیں بھرپور اسد صاحب، طریقے ہم سے تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جی تو بہت ہی اہم کردار ہے، یہ بظاہر بڑا لوگ کہتے ہیں جی ہم کاروبار کر رہے ہیں، جی ہم تو کاروبار، یہ مطلب کاروبار نہیں، اندر ہی اندر ہمارے ملک کو کھوکھلا کر رہے تھے، اور ہم ہر فورم پہ جہاں جہاں بیٹھ رہے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کتنی گرفتاریاں ہوئیں، کیونکہ ملازم تو آ جاتے ہیں، کوئی بڑا اس کا مائنڈ، کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا ملزم پکڑا گیا اب جی تک؟ ہاں جی ہاں، اس میں ہم نے 20 جو ہیں افراد کو گرفتار کیا ہے، اور یہ اس میں ہمیں جو ایک تھوڑی سی پرابلم ابھی مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو کردار اس کے اندر بیسیکلی پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں رہ کر جو کہ ان گوداموں کو یا پھر ان مضموم جو حرکات کے اندر ملوث ہیں یا اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کو کیسے ہم کیسے کردار تک پہنچا سکیں۔ جیسا کہ گودام ہے تو گودام کا ہو سکتا ہے ہم اس کو ٹھیکیدار کو یا سیکورٹی اسٹاف کو پکڑ لیں، اور جو مالک ہے اس پر موجود نہیں ہوتا وہاں پر، تو ہم محکمہ پروسیکیوشن سندھ کے ساتھ مل کر ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسی ماڈل قسم کی ایف آئی آر بنائی جائیں، ڈرافٹ کی جائیں، اور اس قسم کے ایف آئی آر کو درج کرنے کا طریقہ کار اپنایا جائے، اڈاپٹ کیا جائے، جس سے جو افراد جو اس مضمون نیٹ ورک کا حصہ ہیں، جو اس لابی کو، اس پورے کارٹل کو چلاتے ہیں، ان تک بھی ہم پہنچ سکیں اور ان کو بھی ہم قرار واقعی سزا دے سکیں۔ اچھا سر، ایک اور سوال نا آزادہ طور پہ پوچھتے ہیں، جو یوسف گوٹ بس ٹرمینل ہے، ادھر بھی بڑے سامان جو ہے نا اس کے اطراف میں کچھ دکانیں ہم نے دیکھی ہیں جو ایسے سامان رکھا ہوتا ہے، اور اگر آپ جائیں تو وہ بالکل پاکستان کا نہیں ہوتا، اور اس میں غیر ملکی اشیاء بالکل کھلے عام فروخت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی ہوگی، عمل میں لائی جائے گی، جو کھلے عام یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم پلاننگ کر رہے ہیں ابھی، جیسے سعید آباد بس ٹرمینل ہے، اسی طرح سے اور دیگر جو ساؤتھ زون کے اندر انر سٹی ہے، وہاں پر بھی کافی ایسی مارکیٹس ہیں جہاں پر ایسا مال فروخت کیا جاتا ہے، اور ہم محکمہ کسٹمز پاکستان اور اس کے علاوہ دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم کاروائیاں پلان بھی کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلدی اچھی خوشخبری ملے گی کہ جیسے کہ ہماری جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہے اس میں کافی فرق پڑ رہا ہے، اسی طرح سے اکانومی کی ہمیں بہت بھرپور امید ہے کہ اکانومی کے دوسرے سیکٹر جو ہیں وہ بھی اس سے بہت اچھے طریقے سے بہتری حاصل کریں گے۔ اچھا اسد صاحب، ایک اور بھی سوال ہے بالکل، وہ یہ کہتے ہیں لوگ کہ جی یہ جو یہاں سے تو چلے آگے آپ یہاں گوداموں میں، پھر یہ پراپر ایک لائن ہے، پراپر یہاں کراچی کی مارکیٹس میں یہ مال جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اندرون ملک بھی جاتا ہے ادھر سے، تو اس کے اوپر بھی کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم کس طرح وداؤٹ ٹیکسز، وداؤٹ ٹیکس پیڈ جو ہے چیزوں کو ہم ادھر فلوٹ کر رہے ہیں کم قیمت کے وجہ سے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے، اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس نیٹ ورک، اس جگسا پزل جو ہے، اس کے تمام جو محرکات ہیں، جو تمام مورے ہیں اس کے، ان کو ہم فگر آؤٹ کر لیں، ان کو بے نقاب کریں اور ان کے خلاف اچھا سر، لیگل اس کے ایکشن اندر لیں۔ چھالیا اور یہ مافیا بھی بڑا، اس کے اندر نا بڑا زور و شور سے ان کے بھی نام آتے ہیں، یہ بھی بڑا ایک مارکیٹ ہے، بلیک مارکیٹ، کروڑوں روپے سر سے یہ لوگ پورا کا پورا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی چھاپا مار کارروائیاں اب تک ہوئی ہیں، کوئی سامنے آئی ہیں؟ جی ہاں، ابھی حالیہ ہم نے جو ہے ہمارا جو ڈسٹرکٹ سٹی ہے اس کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو اسمگل چھالیا ہے اس کو پھر مینوفیکچر کیا جاتا ہے، گٹکا بنایا جاتا ہے، اس قسم کی ہمیں رپورٹس ملی تھی۔ یہ پچھلے ایک دو ہفتے کے اندر بھی وہاں پر بھی ہم نے کافی زیادہ کارروائیاں کی ہیں، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی مطلب کہ سر آپ کو فیڈرل پیچھے سے مکمل طور پہ سپورٹ ہے کہ اس طرح کے مافیاز کا جو ہے وہ کلا کما کرنا ہے، ایسے ہی میں یہی بات سمجھوں نا سر، کہ کوئی اس کے اندر جی رکاوٹ نہیں ہے، آپ لوگوں کو فل اجازت ملی ہوئی ہے کہ جی کارروائیاں کریں؟ جی جی بالکل، ہمیں جو کراچی پولیس چیف ہیں آدم حسین ڈین صاحب، ان کی طرف سے ہمیں پورا کہا گیا ہے کہ آپ تمام جو محکمہ جات ان کے ساتھ اس میں ہیں، جیسے کسٹمز ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ہیں خفیہ ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کارروائیاں مور افیکٹولی اور مور ویگرسلی کریں، تو ہم بالکل اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو جیسے گٹکا ہو گیا یا پھر ایرانی ڈیزل ہے،
یہ اور اس کے علاوہ جو اسمگل آئٹمس کی ایک مینس ہے اس کو ہم اس معاشرے سے بالکل ختم کر دیں۔ بہت شکریہ چندر رضا صاحب، ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی تعداد میں کہ کروڑوں روپے کا مال جو ہے وہ یہاں پہ، ناظرین اب اندازہ تو کریں کہ کروڑوں روپے کا اسمگل شدہ مال یہاں پر ذخیرہ اندوزوں کے گودام بھرے پڑے ہیں، ضلع کماڑی ہے۔ اب سوال پھر آجانہ طور پہ شہریوں کے ذہنوں میں یہ اٹھتا ہے کہ یہ جس طرح میں نے اس لیے تصدیق کر لی ڈی آئی جی صاحب سے کہ جی پیچھے سے فل سپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہاں ہے، تو پھر سوال جو ہے وہ ذہنوں پہ یقینی طور پہ یہ اٹھے گا کہ ماضی میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں کیوں دیکھنے میں نہیں آئیں، کیوں ایسے کردار سامنے نہیں آئے، کیوں اتنی جو سپورٹ آج پولیس کو دی جا رہی ہے وہ کل کیوں نہیں دی گئی۔ اور پھر جب یہ سوال ذہنوں میں اٹھ رہا ہے تو پھر مستقبل قریب میں صورتحال کیا ہوگی؟ اس وقت جب عوام کے ووٹوں سے حکومت بنے گی، عوام کے لیے بنے گی، عوام کی بات کی جائے گی، اور جب اس میں حکومتیں آئیں گی منتخب ہو کر تو کیا صورتحال ہوگی اس کے بعد؟ تو یہ سوال جو ہے اب بھی ذہنوں میں اٹھ رہا ہے۔ ناظرین ہم اہم ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس پروگرام کو اہم ایشوز کا حصہ بنا رہے ہیں صرف اس لیے کہ اہم چیز آپ تک پہنچائیں، حقائق پہنچائیں اور حقیقت پہنچائیں۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔